بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ٹپس ویڈیو یوٹیوب چینل۔ فرینڈس، میں امید کرتا ہوں آپ سب فرینڈس خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے وہ غیر ملکی جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ان کا ملازمت کا معاہدہ کن 7 صورتوں میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے قانون محنت میں کفیل اور اس کے ملازم کے عام حقوق و فرائض متعارف کرانے کے لیے ایک گائیڈ بک جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کن 7 صورتوں میں ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈس، اس خبر کی تفصیل سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں، نیو مہمان ہیں، تو پلیز میرے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب، ویڈیو کو لازمی سے لائک اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے۔ تو چلیں زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بنا ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کفیل اور اس کا ملازم ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے پر متفق ہو جائیں تو معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے، تاہم اس صورت میں ملازم کی تحریری منظوری ضروری ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ملازمت کے معاہدے میں مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ اس طرح اگر ملازمت کے معاہدے میں آخری تاریخ مذکورہ نہ ہو تو ایسی صورت میں فریقین میں سے کسی ایک کی خواہش پر ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ قانون محنت کی دفعہ 75 میں مجبوری والی حالت سامنے آ جانے پر معاہدہ کالعدم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملازم کا کام جس کے لیے اس سے معاہدہ کیا گیا تھا وہ مکمل ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ملازم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ جائے اور فریقین ملازمت کے معاہدے میں توسیع پر متفق نہ ہو تب بھی ملازمت کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اگر متعلقہ ادارہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے تو ایسی صورت میں بھی ملازمت کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تھی فرینڈس ابھی تک کی سعودی عرب کے حوالے سے بہت ہی اہم اپڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگلی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب، ویڈیو کو لازمی سے لائک اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔